السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم امیر صوبائی جمعیت الحدیث بمبئی اور بمبئی صوبائی جمعیت الحدیث کے ذمہ داران، بمبئی شہر کے اور اطراف کے مساجد کے ائمہ، خطبہ اور منبر و محراب کے باوقار ائمہ کرام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کے اس تربوی ملتقى میں، خطبات و دروس میں عقیدے کا اہتمام اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں۔ خطبہ ہو یا درس، دونوں کا مقصد انبیاء کے مشن کو عوام تک پہنچانا ہے۔ خطبہ اور درس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلا مقصد تقویت الایمان اور حمایت العقیدہ، یہ ہر خطبے اور درس کا مقصد ہوتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی حفاظت، اور ایمان عمل کی بنیاد ہے، اور صحیح عقیدہ دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ خطبہ اور درس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے تنبیہ اور تذکیر۔ تنبیہ اور تذکیر یہ خطبے کا دوسرا مقصد ہوتا ہے۔ تیسرا مقصد، تنبیہ غافل کو کی جاتی ہے، اور تذکیر اور یاد دہانی جس کے پاس معلومات ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تیسرا مقصد ہے خطبے اور درس کا تعلیم، جو علم نبوی، جو علم کتاب و سنت موجود ہے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، سکھانا۔ سکھانے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ احسن القصص ہے ہمارے سامنے، اس کی مثالیں ہیں، احکام ہیں، مواعظ ہیں، وعظ ہے، نصیحت ہے، مشق ہے، تعلیم کے بہت سارے ذرائع ہیں، احکام و آداب ہیں۔ خطبہ اور درس کا چوتھا جو مقصد ہوتا ہے تہذیب الاخلاق، جس کو یوں سمجھ لیں کہ تصفیہ اور تزکیہ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو بار بار اپنی تحریروں میں ذکر کرتے تھے، تصفیہ اور تزکیہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اخلاق فاضلہ اور عقائد صافیہ کے ساتھ خطبے اور دروس پیش کیے جائیں گے۔ خطبے اور دروس کا پانچواں جو بنیادی مقصد ہے دینی وحدت کی حمایت اور ملک و ملت اور وطن کی امن و سلامتی کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ جس بھی سرزمین میں ایک مسلمان ہے اس کے خطبے و دروس اس زمین کے امن کا اور وحدت کا پیغام دیتے ہیں۔ چھٹا جو مقصد ہے ہمارے خطبات و دروس کا دعوت اللہ، اور دعوت اللہ ہی کی یہ سب جزئیات ہیں۔ ساتواں جو مقصد ہمارے خطبات و دروس کا ہے، خطبہ اور درس میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ خطبہ سننے لوگ خود آتے ہیں، بلانا نہیں پڑتا ہے۔ ایک ضرورت ہے لوگوں کی خطبہ سننا، نماز پڑھنا، اور دروس کے لیے آپ کو بلانا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں آپ فرق کریں گے کہ کہاں، کب، کون سی بات کس انداز میں پیش کی جائے۔ یہ چند مقاصد تھے خطبے اور دروس کے۔ مقصد کی تعیین یا مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں اجتہاد نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ انبیاء جتنے زمین میں آئے وہ ایک مقصد لے کر آئے، اور وہ مقصد انبیاء کی طرف سے نہیں تھا، اللہ نے وہ مقصد دے کر کے انہیں بھیجا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا۔ مشہور حدیث بار بار ہمارے ائمہ خطبہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا والی بنا کر کے بھیجا
تو پہلا جو مشن آپ نے دیا ان کو کہ پہلے انہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ کی توحید کی طرف بلانا. لا الہ الا اللہ کا جب وہ اقرار کر لے اس کے بعد پھر انہیں نمازوں کا حکم دینا. یہ بنیادی مقصد ہے داعی کا، خطیب کا، عالم کا، امام کا، گورنر کا، وزیر کا، جو جس پوسٹ پر بھی ہو. دعوت توحید یہ ہے انبیائی مشن اور یہی اسلوب نبوی ہے. مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے واقف ہی نہیں ہیں، اور دوسرے وہ جو واقف ہیں مگر اس کا صحیح مفہوم بیان نہیں کرتے. اور مسلمانوں میں وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانتے ہی نہیں، ان کو کہا جائے گا ناسمجھ یا نادان، جو بھی کہہ لیجئے. وہ شرک پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر قائم ہیں. مشرکین مکہ جو تھے وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی قبر پرست مسلمانوں کی جو موجودہ تعداد ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتی ہی نہیں، اس کا ایک غلط مفہوم اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. یہ دو صورتیں ہوئیں. ایک مشرکین مکہ جو جاننے کے باوجود قبول نہیں کرتے، دوسری صورت کہ جانتے ہی نہیں، اور تیسرے طبقے کے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. لا حاکم الا اللہ یا لا مطاع الا اللہ، الگ الگ انداز میں یہ حکومت الہیہ کا دعویٰ کرنے والے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے. اب اس کو ہم تین صورتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اپنے خطبے یا دروس کے موضوع کو. جو جانتے ہیں ان کے لیے تذکیر اور یاد دہانی، جو نہیں جانتے وہ ہماری تعلیم اور تربیت کے مستحق ہیں، ان کے لیے تعلیم. اور جو غلط مفہوم جانتے یا بیان کرتے ہیں ان کے لیے تنبیہ. یہ ترتیب ہماری ہونی چاہیے. ہمارے درمیان رہنے والے غلط مفہوم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. عقیدے کا اہتمام یہ شریعت کے احکام و مسائل سے اہمال نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس تو اہل حدیث علماء کے پاس توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ان کو توحید کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی الزامات لگاتے ہیں. مگر ان سے آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے. اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان تمام کو توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد تھا جو اللہ نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر. بعثت کے وقت مکے کے جو حالات تھے، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو مکے میں موجود نہ رہی. شراب، جیسے ہمارے ٹیبل پر پانی رکھا ہے نا، مکے کے لوگوں کے دسترخوان پر شراب کے بوتل اور گلاس رکھے رہتے تھے. بدکاری، بے حیائی اتنا عام تھی کہ طوائفیں اپنے مکانوں پہ جھنڈے لگائے رہتی تھیں. طاقتور کمزور کا قافلہ مال پورا لوٹ لیتا، عورتوں بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیتا اور اس کا مال اور اسباب لوٹ کر کے اپنے تصرف میں لے لیتا. کوئی سنوائی نہیں تھی. ظلم کی، قتل کی، بربادی کی ساری صورتحال موجود تھی. لیکن ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جس موضوع کو سب سے پہلے چنا وہ ہے اللہ کی توحید. کہ لوگو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور پھر قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. یہ ہے دعوت کے لیے جب موضوع منتخب کریں تو عزم اور حوصلے کے ساتھ، اتہامات الزامات سے مرعوب کبھی نہ ہو. اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث سن لیجئے جو بار بار آپ سنتے ہیں، اپنے منبر و محراب سے بیان کرتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے. جیسے تیر تیر سے مل جاتا ہے اسی طرح برابر ہو جاتا ہے تیر تیر کے، اسی طرح تم ان کے برابر ہونے کی کوشش کرو گے. یہاں تک کہ ان میں کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، کیا آپ یہود و نصارہ کو مراد لے رہے ہیں؟ آپ نے کہا فمن، پھر اور کون ہے؟
پچھلی امتوں کی پیروی آدمی کیوں کرتا ہے؟ ان کو اگر اپنے سے افضل سمجھ کر کے ان کی برابری کرنا چاہتا ہے تو ان کی برابری ہلاکت کا سبب ہے۔ اسلام دین رحمت ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ آخری دین ہے۔ اس حدیث میں یہ خبر برائے نہی ہے، یہ وارننگ ہے کہ تم ان کی تعمیر ترقی کو دیکھ کر کے ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے، جبکہ وہ لوگ ہیں جو ملعون ہیں، جن پر اللہ کی لعنت برسی ہے۔ تقلید شخصی، باپ دادا کی اندھی تقلید یا جس کا کوئی فالوور ہوتا ہے اس کی تقلید، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ عقیدے کی مشابہت، عمل کی مشابہت، عبادت کی مشابہت، تجارت کی مشابہت، ہر طرح کی مشابہت انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ آخری جو گفتگو ہے، ایک بہت سارے لوگ ہمارے ائمہ اور خطبہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے مولانا آپ کسی پر رد کرتے ہیں تو اس کی اچھائیاں بھی بیان کیجئے، اس کے پاس اچھائیاں بھی ہوں گی اس کو بھی بیان کیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حدیث جو بیان کیا میں نے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس کیا اچھائیاں نہیں تھیں؟ ان کے پاس علم تھا، تعلیم تھی، ثقافت تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ان کا برا عمل ان پر اللہ کی لعنت کا سبب بنا۔ تو آپ قطبیت پر، بنائیت پر، اخوانیت پر، مودودیت پر، تبلیغیت یا کسی باطل فرقے پر رد کریں تو ان کا وہ بطلان جو امت کے لیے نقصان دہ ہے یا جس سے امت میں گمراہی پھیل رہی ہے، اس کو دلائل کی روشنی میں بہترین انداز میں بیان کریں، اور رد کے لیے، ردود کے لیے نبض شناسی کا بھی خیال کیا جائے گا۔ ردود یہ توحید ہی کی وضاحت کا ایک پیارا انداز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دروس اور خطب کو بامقصد اور مقاصد کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔